بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے گی تو اس کی کمر میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ عورت اگر بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ جوان تر و تازہ رکھنا چاہتے ہو تو دہی کا استعمال کرنا نہ بھولو۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا جوس پیتا ہو، اگر وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ کو سر کا درد محسوس ہونے لگے تو آپ تھوڑا سا زیرہ منہ میں رکھ لو، آپ کو سر درد سے آرام آ جائے گا۔ گائے کا گوشت دل کو مضبوط کرتا ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ بکری کا گھر میں پالنا رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی کمر میں درد رہتا ہو وہ عورتیں چقندر کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ میتھی دانے کا استعمال کرنے سے آپ کے سینے کی جلن اور سینے پر بلغم بننے والی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ، زکام اور کھانسی پرانی ہو گئی ہے تو آپ 2 چمچ شہد کے 1 کپ پانی میں ڈال کر استعمال کریں، انشاءاللہ چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اگر رات کے وقت اچانک پیٹ میں درد ہو جائے تو آپ پودینے کے پتے چبا لیا کریں، درد سے افاقہ ہوگا۔ حافظہ کو تیز کرنا ہے تو بادام کے دانے رات کے وقت پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھا لیا کریں، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال گرنا جھڑنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نیم کے پتے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگتی ہو تو انار کے دانے نکال کر ان پر کالی مرچ اور نمک کا سفوف چھڑک کر کھا لیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جس گھر میں انسانوں کی تصویریں ہوں اس گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں گی اس گھر میں رزق کی کمی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے، ایسے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کا معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ کریلے کا رس پینے سے آپ کی شوگر میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ جن گھروں میں سفید رنگ کا مرغا ہوگا ان کے گھروں میں جادو اثر نہیں کرے گا، لہذا اپنے گھروں میں سفید مرغا ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر بچوں کا حافظہ کمزور ہے، وہ پڑھائی میں کمزور ہیں تو ان کے لیے 1 دودھ کا گلاس اور 5 دانے بادام کے ساتھ کھانے چاہیے، اس سے ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو بچے بہت ہی کمزور رہتے ہیں ان بچوں کو گندم کا دلیا کھلا دینے سے ان کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانا چاہیے، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور وہ ذہنی طور پر کمزور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ صبح کے وقت نہا لے اس کو خارش کی بیماری نہیں ہو چھو سکتی۔ مثانے میں اگر طاقت چاہتے ہو تو میتھی دانے کا زیادہ استعمال کیا کرو۔ جن لوگوں کی قوت باہ کمزور ہو وہ لوگ دھنیا استعمال نہ کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گردے صاف رہیں، ان میں کوئی بھی خرابی نہ ہو تو رات کے وقت سونے سے پہلے پیشاب ضرور کر لیا کرو۔ اگر گردوں میں درد ہو جائے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر لو، آپ کے گردوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ گردوں میں پتھری بن گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لسی کا استعمال کیا کرو، پتھری نکل جائے گی۔ اگر دل کا مرض لگ گیا ہے تو آج سے گرم چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر دو، دل کا مرض ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر جسم میں طاقت اور توانائی چاہتے ہو تو رات کے وقت 1 روٹی کھائیں، لیکن روٹی کھانے کے بعد بھینس کا دودھ استعمال ضرور کریں، آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ اگر چہرے پر جھریاں اور داغ آ گئے ہیں تو
بھینس کے دودھ کی جھاگ لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور چہرہ چمکدار اور سفید نظر آنے لگ جائے گا۔ ناظرین، تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال نہ کیا کرو۔ اگر تلی ہوئی اشیاء سے آپ کو بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کا استعمال زیادہ کریں، آپ کی بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے وقت پاؤں کے تلوں کے دوران وزن پر نہ بیٹھیں، دماغ کمزور ہو جائے گا۔ اگر جسم کمزور ہو چکا ہے، صبح نہار منہ کشمش کے دانے کھانے سے آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کام کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بد ہضمی ہو جائے گی۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے انسان کینسر کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ شکرقندی کا استعمال کرنا جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمانے والا انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے، وہ تلوار بنایا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کرو، صلہ ضرور ملے گا۔ محنت کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ کیا آج آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو اس کو پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنا آپ کی مشکلات کو کم کرتا ہے۔ ہر وقت انسان کو درود پاک پڑھنے کا ورد ضرور کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہر وقت پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں، وہ لوگ آج ہی سے اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، ان کو مشکلات کم ہو جائیں گی۔ کھجوروں کا استعمال کرنا حضور کی سنت ہے، اور اس کو آگے بڑھانا ثواب کا کام ہے۔ کھانے میں کھجور کا استعمال ضرور کیا کرو، اس سے آپ کے جسم میں توانائی آتی ہے اور آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ روزے دار کے لیے کھجور بہت نہایت مفید چیز ہے۔ اگر صبح سحری کے وقت کھا لی جائے تو پیاس اور بھوک کبھی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ عربی لوگ رات کے وقت سونے سے پہلے اپنی ناک میں تیل ڈال کر سوتے ہیں، جس سے ان کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ٹائمنگ میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہی وہ جانتے ہیں کہ ناک میں تیل ڈال کر سونے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے ناک کے اندر، اسی لیے وہ لوگ تیل ڈالتے ہیں۔ عربی لوگ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی بیویاں بھی ان سے خوش ہوتی ہیں، لیکن ان کی شادیاں 4 ہوتی ہیں۔ ہم میں بھی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم ایک بیوی کو بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی ناک میں رات کے وقت تیل ڈال کر سوئیں، تاکہ ہماری بیوی ہم سے راضی رہے اور لڑائی جھگڑے سے بھی ہمارا گھر محفوظ رہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرو امیر لوگوں کی طرح، دوپہر کا کھانا کھاؤ متوسط لوگوں کی طرح، اور رات کا کھانا کھاؤ غریب لوگوں کی طرح۔ اس طرح آپ کی صحت برقرار رہے گی اور آپ کے چہرے پر رونق بھی برقرار رہے گی۔ نمک کا مساج جلد پر کرنے سے جلد اندر تک صاف ہو جائے گی، جلد نرم اور ملائم ہو جائے گی، جلد پر بے رونقی ہمیشہ ختم ہو جائے گی۔ اپنے چہرے پر ٹماٹر کا رس لگانے سے چہرے کی رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے، چہرے پر ایک عرصے سے خوبصورتی چمکدار اور ملائم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو گھبراہٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نہار منہ سیب کے جوس کا استعمال ضرور کیا کرو، آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ جن عورتوں کو گھٹنوں کا درد ہوتا ہو وہ عورتیں لونگ کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہے تو آپ ناریل کا پانی استعمال کیا کریں، آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر بالکل نئے آئیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت شکریہ۔